ہم کانسٹیپیشن کے مسئلے پہ آ رہے تھے. اچھا، کانسٹیپیشن عموماً اس وقت ہوتی ہے آپ کا میدا ہی ہے جو سب بیماریوں کی جڑ ہے. امراض کہا جاتا ہے نا کہ امراض کی ماں ہے یہ. اگر آپ کا میدا ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور آپ کو میدے کو سیکنڈ برین بھی کہتے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ جس وقت آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کو کرائمس اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو بٹرفلائی اسٹریس لیول ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے. تو آپ کا جو گٹ ہے وہ ڈائریکٹ لنک کرتا ہے آپ کے برین کے ساتھ. اس کا کوئی انڈائریکٹ لنک نہیں ہے, یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ ہے. تو کانسٹیپیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو انتڑیاں ہیں یا جو سسٹم ہے وہ ہمارا ڈرائی ہو جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے. اس میں ڈرائنس جب آ جاتی ہے تو پھر آپ کا اچھا اس میں پھر بہت سارے وہی ڈائٹ پیٹرنس کی خرابی بھی ہے. دوسرا یہ کہ جینیٹیکل بھی ہوتا ہے. کچھ فیملیز میں کانسٹیپیشن چل رہی ہوتی ہے. اچھا, موروثی چل رہا ہے. ارے بہت سے لوگ نہیں مانتے لیکن بہت ساری فیملیز میں پوری فیملی کانسٹیپیشن کا شکار ہے. اب اس میں دو اسکول آف تھاٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ سب ایک جیسی ڈائٹ لے رہے ہیں اس وجہ سے ان سب کا پرابلم سیم ہے. لیکن یہ کہ اب بچے جو آ رہے ہیں جو نئے, وہ تو جنک بھی کھا رہے ہیں, وہ دوسری چیزیں بھی کھا رہے ہیں, لیکن ان کو بھی اگر وہی پرابلم ہے تو پھر ہم یہ اس بات کو گمان رکھتے ہیں کہ یہ پھر جینیٹیکل بھی ہے. اچھا, لیکن یہ کہ کوئی بھی صورت ہو کانسٹیپیشن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ایک یقیناً تکلیف دہ بیماری ہے اور اس کے پھر کانسیکوینسز بہت برے ہیں. پھر آپ کو پائلز بھی ہو جاتے ہیں, فشرز بھی ہو جاتے ہیں, فسچولاز بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ کانسٹیپیشن اگر ہوتی ہے آپ کو تو آپ کے باڈی کے اندر گند بھرا ہوا ہے, وہ نکل ہی نہیں رہا. آپ جس وقت آپ کے اندر گند بھرا رہے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزوں میں پرابلم دے گا, آپ کو بہت سارے بیماریوں میں مبتلا ڈیمیج کرے گا آپ کے آرگنز کو. یقیناً کرے گا. اس میں سے جو گیسز بنیں گی, جو بھی اس کے معاملات ہیں اس سے وہ خراب ہوتا ہے.